بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے فرائض و واجبات کا آج سبق نمبر 12 ہے۔ ہم آج کے سبق میں حج اور عمرہ کے فرائض و واجبات کے متعلق پڑھیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حج کا حکم کیا ہے؟ جواب: ہم نے گزشتہ کل کے سبق میں حج کی تمہید اندر حج کے فضائل، مقاصد اور اس کے فوائد اور اس کی مشروعیت کی تعریف کے متعلق پڑھا تھا۔ اب یہ ہے کہ حج کا حکم کیا ہے؟ تو جواب: حج عمر بھر میں ایک بار فرض ہے، لیکن یہ اسی پر فرض ہوتا ہے جس میں کچھ خاص شرائط پائی جائے۔ یعنی اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک حکم حج ہے، جو عمر بھر میں ایک بار فرض ہے، لیکن انہی پر فرض ہوتا ہے جن میں خاص شرائط پائی جائے، اور جن میں شرائط نہیں پائی جاتی تو ان پر حج فرض نہیں۔ سوال ہے کہ اگر کسی میں حج کی شرائط پائی جائے، حج کی شرطیں پائی جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر کسی میں حج کی شرائط پائی جاتی ہے تو صحیح یہ ہے کہ اسے فوراً حج کرنا چاہیے۔ یعنی جب شرطیں پائی گئی تو پھر فوراً حج کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی شخص حج کی پوری شرائط ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کوئی شخص حج کی شرائط پوری ہونے کے بعد بھی حج نہیں کرتا تو گنہگار ہے، فاسق، کھلے طور پر گناہ کرنے والا کہلاتا ہے۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص حج کی فرضیت ضروری ہونے سے انکار کر دے، یعنی حج کی فرضیت سے حج کے ہونے سے انکار کر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب: اگر کوئی شخص حج کی فرضیت سے انکار کر دے تو وہ کافر ہے، کیونکہ حج فرض ہے اور فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کہ اگر کسی میں حج کی شرائط پائی جاتی ہے تو کیا اسے اگلے سال تک ٹال سکتا ہے؟ یعنی حج کی شرائط پائی جائے، حج فرض ہو جائے تو اس کو اگلے سال تک ٹال سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب: نہیں ٹال سکتا۔ اگر کسی میں حج کی شرائط پائی جاتی ہے تو اسے فوراً حج کرنا فرض ہے، بغیر کسی عذر کے دوسرے سال تک ٹالنا گناہ ہے۔ سوال ہے کہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ حج کے فرض ہونے کی شرطیں کیا ہے؟ تو جواب: حج ان لوگوں پر فرض ہے کہ حج ہر مسلمان پر فرض نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کچھ خاص شرطیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ کافر پر حج فرض نہیں۔ نمبر 2، حج کی فرضیت سے واقف ہونا۔ جو شخص حج کے فرض ہونے سے واقف نہیں یا دارالاسلام میں نہیں، مسلمانوں کے ملک میں نہیں رہتا، اس پر فوراً حج فرض نہیں ہے۔ اور نمبر 3، بالغ ہونا۔ نابالغ بچوں پر حج فرض نہیں۔ نمبر 4، عاقل، عقل مند ہونا۔ مجنون، پاگل، نشے میں دھت اور بے ہوش شخص پر حج فرض نہیں۔ اور پھر آزاد ہونا اور استطاعت، یعنی مالی جسمانی طاقت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جو اس کی بنیادی ضرورتوں اور قرضوں سے بچا ہوا ہو، اور اس کے پاس حج کے سفر کے زیادہ خرچ حج کے سفر کے خرچ یعنی زیادہ راہ اور سواری کے لیے کافی ہو۔ نیز جن لوگوں کا خرچہ اس کے ذمہ ہے ان کے لیے بھی واپسی تک کافی مال چھوڑے، یعنی اتنا مال ہو اور جسمانی طاقت ہو کہ اگر وہ سفر کے لیے جا رہا ہے تو سفر کا زیادہ راہ یعنی کھانے پینے کا خرچ ہو، تو زیادہ راہ سے مراد وہ مناسب مقدار ہے جس سے اس کی صحت برقرار رہ سکے۔ اور اگر کوئی شخص گوشت اور مٹھائی کا عادی ہے تو اس کے لیے ان دونوں چیزوں کا انتظام ہونا ضروری ہے۔ صرف دال روٹی کے پیسے ہونے کو کافی زیادہ راہ نہیں سمجھا جائے گا، یعنی کھانے پینے کے پیسے اس کے پاس میں ہو۔ اور نمبر 2، سواری، کہ یہ سواری ان لوگوں کے لیے شرط ہے جو مکہ معظمہ کے رہنے والے نہیں ہیں۔ مکہ کے آس پاس رہنے والوں کے لیے اگر پیدل چل سکتے ہیں تو سواری کی شرط نہیں، جو پیدل نہیں چل سکتے ان کے لیے سواری شرط ہے۔ اب یہ ہے کہ سواری کا خرچ بھی ہو، اور یہ ہے کہ وقت کا ملنا، یعنی حج کے ارکان ادا کرنے اور مکہ معظمہ تک عام رفتار سے پہنچنے کے لیے مناسب وقت کا ملنا بھی ضروری ہے۔ اور بدن کا عوارض سے محفوظ ہونا، یعنی ایسا بیمار یا معذور شخص جو سفر نہیں کر سکتا، جیسے اندھا، لنگڑا، اپاہج یا ایسا بوڑھا جو سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس پر بذات خود حج کرنا فرض نہیں ہے۔ ہر وہ بیماری جو سفر سے روکے اس کا یہی حکم ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ استطاعت یعنی مالی اور جسمانی طاقت۔ تو مالی اور جسمانی طاقت یہ ہے کہ اس کے بعد اتنا مال ہو کہ جو اس کے خرچ کے جانے آنے اور وہاں کے کھانے پینے، اور جو لوگ جن لوگوں کا خرچہ اس کے ذمہ ہے، یعنی باپ ہے تو بیوی بچے وغیرہ، اور اگر بڑا آدمی ہے تو اس کے بہن وغیرہ، ان سب کا جو خرچ اس کے ذمہ ہے، ان سب کا خرچہ وہ ان کے لیے واپسی تک کا مال چھوڑے۔
اور پھر جب اس کے پاس میں اتنا مال ہو تو جب وہ حج کر سکتا ہے۔ پھر ایک شرط ہے ظالم بادشاہ کا خوف یا قید نہ ہونا۔ اگر کسی ظالم بادشاہ کا خوف ہو یا کوئی قید میں ہو تو اس پر بھی فوراً حج کرنا فرض نہیں۔ اور ایک شرط ہے کہ راستے میں امن ہونا۔ اگر راستے میں ڈاکے پڑتے ہو یا کوئی ایسا دریا حائل ہو جس میں جہاز ڈوبتے ہو یا کسی اور قسم کا خوف ہو تو اسی حالت میں بذات خود حج کرنا فرض نہیں ہے۔ یعنی حکومت کا کوئی ڈر ہو یا کسی حکومت نے راستے وغیرہ بند کر دیے ہو، فلائٹیں بند کر دیے ہو تو پھر حج فرض نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک شرط ہے عورت کے لیے کہ عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا۔ یعنی عورت کے لیے حج پر جانے کے لیے شوہر یا کوئی اور محرم رشتہ دار جس سے نکاح حرام ہو، یعنی باپ، بھائی وغیرہ، بیٹا وغیرہ کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ محرم کا عاقل بالغ مسلمان ہونا بھی شرط ہے۔ محرم اور شوہر دونوں کا فاسق نہ ہونا بھی ضروری ہے۔ عورت بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی۔ اور ایک شرط ہے کہ عورت کے لیے عدت میں نہ ہونا۔ جو عورت عدت طلاق یا وفات کے انتظار کی مدت میں ہو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اگر سفر کے بعد عدت شروع ہو جائے، مثلا شوہر مر جائے یا طلاق بائن ہو جائے یا شوہر طلاق دے دے تو اگر وہ جگہ مکہ یا اس کے وطن سے مسافت سفر سے کم ہے تو اسے اختیار ہے کہ مکہ جائے یا وطن واپس آئے۔ اگر ایک جگہ کم دور ہے دوسری جگہ زیادہ دور ہے تو جو جگہ کم دور ہے اس کا اختیار کریں گے۔ اگر دونوں مسافت سفر کے برابر ہو اور وہ جگہ کوئی اور شہر یا امن کی جگہ ہو تو وہیں ٹھہر کر عدت پوری کرے۔ اور حج کا وقت باقی ہو تو حج کے لیے جا سکتی ہے۔ اور اگر شوہر نے طلاق رجعی دی ہو تو شوہر کو چاہیے کہ اسے اپنے ساتھ رکھے۔ اب ہم اس مسئلے کو سمجھے کہ اگر شوہر عورت اپنے بھائی یا باپ کے ساتھ میں سفر حج کے لیے نکلی اور راستے میں ہی شوہر کی وفات کا علم ہو گیا یا شوہر نے اسے طلاق دے دیا، اب اگر اس کا وطن اور مکہ المکرمہ دونوں کا مقام دیکھا جائے گا کہ وہ جہاں ٹھہری ہے، جہاں اسے خبر ملی ہے، وہاں سے دونوں کتنے فاصلے پر ہے۔ اگر وہ جگہ اس کی جو ہے، اگر وہ مکہ المکرمہ سے یا اپنے وطن سے دونوں میں کسی ایک سے کم مسافت سفر سے، یعنی سفر کی 73 یا 74 کلومیٹر سے کم ہے تو اسے اختیار ہے کہ مکہ جائے یا اپنے وطن واپس آ جائے۔ اور اگر ایک جگہ کم دور ہے تو زیادہ دور ہے تو اسے اختیار رہیں گا کہ وہ یا تو ادھر جائے، تو اسے اس بات کا اختیار ہے کہ جو کم ہے، یعنی اگر اس کا مکان قریب ہے اور مکہ المکرمہ کے مفاصلت دور ہے، مسافت سفر دور ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے مقام پر واپس آ کر عدت گزارے۔ اور اگر مکہ المکرمہ قریب ہے اور جگہ دور ہے تو مکہ المکرمہ جا کر وہاں جا کے عدت گزارے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان شرائط کی نوعیت کیا ہے؟ جواب، یہاں جو شرائط بیان کی گئی ہے، یعنی پہلے جو شرطیں بیان ہوئی وہ اسی ہے کہ اگر نہ پائی جائے تو حج اصلاً فرض ہی نہیں ہوگا۔ اگر ان شرائط کے بغیر کوئی حج کر لے تو جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا، پہلا حج کافی نہیں ہوگا۔ اب ان کے علاوہ جو شرطیں ہیں کہ جیسے بیماری، خوف، راستے میں امن ہونا، عورت کے ساتھ محرم نہ ہونا، عدت میں ہونا، وہ ایسے ہے کہ ان کے نہ پائے جانے سے حج کی فرضیت تو ثابت رہتی ہے لیکن اس وقت بذات خود حج کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں دوسرے سے حج کروا لینا، یعنی حج بدل کروا لینا یا وصیت کر کے جانا کافی ہوگا۔ امن ہونے یا صحت یاب ہونے کے بعد اس کی طرف سے حج کر لیا جائے، لیکن جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو بذات خود حج خود کرنا پڑے گا۔ اور اگر ان شرائط کے نہ پائے جانے کے باوجود کوئی شخص خود حج کر لیتا ہے تو اسے دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ سوال ہے کہ حج کب صحیح مانا جائے گا، یعنی حج کے صحیح ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ تو جواب، حج کے درست اور صحیح ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ کافر اگر حج کرے تو وہ صحیح نہیں مانا جائے گا۔ اگر کوئی کافر بعد میں مسلمان ہو جائے تو اس سے پہلے کے کفر کی حالت میں کیا ہوا حج کافی نہیں ہوگا، اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، حج کے تمام فرائض کا بجا لانا اور مفسدات سے، یعنی حج کو توڑنے والی چیزوں سے بچنا۔ حج کے جتنے بھی فرائض ہیں جن کا بیان آگے آئیں گا ان سب کو صحیح طریقے سے ادا کرنا اور حج کو خراب کرنے والی چیزوں سے، یعنی مفسدات سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 3، حج زمانے حج میں کرنا۔ حج کے ارکان کو حج کے خاص وقت میں ادا کرنا ضروری ہے، مثلا وقوف عرفہ، عرفات کے دن اور وقت میں ہونا چاہیے، اور طواف اپنے وقت میں۔ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا بالعشرہ ہے، ان مہینوں کے علاوہ حج صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 4، مکان، جگہ کا معین ہونا، یعنی حج کے ہر رکن کو اس خاص جگہ پر ادا کرنا
جو اس کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ مثلاً طواف مسجد حرم کے گرد ہی ہونا چاہیے، اور وقوف عرفات میدان عرفات میں ہی ہونا چاہیے، اور 5 شرط ہے سمجھدار و عاقل کا ہونا۔ حج کرنے والوں کا سمجھدار اور عقل والا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بے عقل یا ذہنی طور پر معذور شخص حج کرے گا تو صحیح نہیں مانا جائے گا۔ اور 6 شرط ہے کہ اسی سال حج کرنا جس سال احرام باندھا جائے، یعنی جس سال حج کا احرام باندھا جائے اسی سال حج کے ارکان ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر احرام کسی سال باندھا جائے اور حج کسی اور سال کیا جائے تو صحیح نہیں ہوگا، یعنی 2025 کے اندر احرام باندھا اور 2026 کے اندر حج کر رہا ہے تو درست نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حج کے اصل فرض کتنے ہیں؟ تو جواب حج کے اصل فرض 3 ہیں۔ تو حج کے اصل فرض 3 کون کون سے ہیں؟ جواب نمبر 1 احرام باندھنا، یعنی دل سے حج کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک پڑھنا، تلبیہ کے مقام اللہ کا کوئی ذکر کرنا، یا ہدی قربانی کے جانور کے گلے میں پٹا ڈال دینا، اسے حج کی طرف لے جانا بھی احرام میں شامل ہے، اگر سے تلبیہ نہ کہی ہو۔ یہ عمل بھی تلبیہ کے قائم مقام ہے، یعنی دل سے حج کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ کے یعنی دل سے یعنی لبیک اللہم لبیک ہے۔ اگر وہ نہیں آتا تو نیت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، جیسے اللہ اکبر کبیرہ، یا یہ کہ نیت کے ساتھ میں قربانی کا جانور گلے میں پٹا ڈال کر لے چلے، یہ بھی تلبیہ کے قائم مقام ہوں گا۔ نمبر 2 وقوف عرفات، یعنی عرفات کے میدان میں اپنے وقت مقررہ میں ٹھہرنا، اگرچہ 1 گھڑی ساعت کے لیے ہو۔ وقوف کا وقت عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو سورج ڈھلنے سے پہلے ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے، سورج ڈھلنے یعنی زوال سے شروع ہوتا ہے، اور 10 ذی الحجہ کے صبح صادق ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ اور نمبر 2 طواف زیارت کا اکثر حصہ ادا کرنا، یعنی طواف زیارت کے لیے 7 چکروں میں سے 4 یا اس سے زیادہ چکر اپنے وقت اور اپنی جگہ مسجد حرم کے ارد گرد ادا کرنا فرض ہے۔ طواف زیارت کا وقت ذی الحجہ کی صبح صادق شروع ہوتا ہے اور پوری زندگی میں کسی وقت کیا آتا ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں ادا کرنا واجب ہے۔ سوال ہے کہ حج کے رکن کسے کہتے ہیں؟ جواب حج کے رکن وقوف عرفات، طواف زیارت کو حج کے رکن کہا جاتا ہے، اور احرام کو حج کے شرط کہا جاتا ہے، یعنی احرام کے بغیر حج شروع ہی نہیں ہوگا۔ اور جو چیزیں ہیں طواف زیارت اور وقوف عرفات، یہ حج کے رکن ہیں۔ حج کا سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ تو جواب وقوف عرفات حج کا اصلی رکن ہے، اگر یہ چھٹ جائے تو فوت ہو جائیں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ حج کے مطلق لازمی فرض کتنے ہیں؟ جواب حج کے مطلق فرض 2 ہے۔ سوال کہ وہ 2 مطلق فرض کون کون سے ہیں؟ تو جواب وہ 2 مطلق فرض یہ ہے۔ نمبر 1 مذکورہ بالا تینوں فرائض، یعنی احرام، وقوف عرفات، طواف زیارت کو ترتیب وار ادا کرنا، یعنی پہلے احرام کے وقت میں احرام باندھنا، پھر وقوف عرفات کے وقت میں وقوف عرفات کرنا، پھر طواف زیارت کے وقت میں طواف زیارت کرنا۔ اور نمبر 2 احرام باندھنے کے بعد سے وقوف عرفات تک جماع یعنی بیوی سے قربت سے ترک کر دینا، بیوی سے قربت یعنی ہم بستری کو ترک کر دینا، بوسہ کنار کو ترک کر دینا، کیونکہ جماع حج کو فاسد اور خراب کر دیتا ہے، اور مفسد خراب کرنے والی چیز کو ترک کرنا فرض ہے۔ سوال ہے کہ حج کے بلا واسطہ واجبات کتنے ہیں؟ جواب حج کے بلا واسطہ واجبات 6 ہے۔ سوال وہ 6 واجبات کون سے ہیں؟ جواب وہ 6 واجبات یہ ہے۔ نمبر 1 صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ نمبر 2 مزدلفہ میں وقوف کرنا، یعنی مزدلفہ کے میدان میں وقوف کے وقت ٹھہرنا، اگرچہ ظہر کی نماز کے بعد 1 گھڑی ساعت کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اور نمبر 4 رمی کرنا، یعنی مینا میں مقررہ دنوں میں جمروں یعنی شیطان کی علامت والے ستونوں پر کنکریاں مارنا۔ اور نمبر 4 سر کے بال کتروانا یا منڈوانا، مردوں کے لیے منڈوانا حلق کرنا افضل ہے۔ اور نمبر 5 قارن اور متمتع کا قربانی کرنا، حج کی 2 قسمیں حج ادا کرنے والوں پر قربانی کرنا واجب ہوتی ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 مفید، نمبر 2 قارن قیان، نمبر 3 حج تمتع۔ تو جو حج کی 2 قسمیں ادا کر رہے ہیں قارن اور متمتع، تو ان دونوں کو قربانی کرنا واجب ہوتی ہے، تو ان دونوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور نمبر 6 آفاقی کا طواف صدق کرنا، آفاقی سے مراد وہ حاجی ہے جو مکہ مکرمہ سے باہر کا رہنے والا ہو، اس کے لیے مکہ سے واپسی پر طواف ادا کرنا واجب ہے، یہ طواف اہل مکہ کے لیے خاص نہیں ہے۔ سوال ہے کہ احرام کے واجبات کتنے ہیں؟ جواب احرام کے واجبات 2 ہے۔
سوال کے وہ دو واجبات کون سے ہیں؟ تو جواب وہ دو واجبات یہ ہیں۔ نمبر 1، میقات سے احرام باندھنا۔ میقات وہ مقررہ جگہیں ہیں جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والوں کے احرام باندھنا ضروری ہے۔ ان جگہوں سے پہلے یا ان کو پار کرنے کے بعد بغیر احرام کے گزر جانا جائز نہیں ہے، یعنی ان جگہوں سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہے، دم لازم ہوگا۔ اور نمبر 2، ممنوعات احرام سے بچنا۔ احرام کی حالت میں کچھ کام منع ہے، ان سے بچنا واجب ہے۔ ان میں سلے ہوئے کپڑے پہننا مردوں کے لیے، یا سر یا چہرہ ڈھانپنا، اور بال یا ناخن کا کاٹنا، خوشبو لگانا، شکار کرنا، بیوی سے قربت کرنا وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ سوال ہے کہ وقوف عرفات کیا ہے؟ یہ حج کا رکن کیوں ہے؟ جواب، وقوف عرفات کا مطلب یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں اپنے مقررہ وقت میں ٹھہرنا۔ یہ حج کا ایک بنیادی اور ایک اہم رکن ہے۔ اگر کوئی شخص حج کے دوران وقت مقررہ میں عرفات میں نہیں ٹھہرتا تو حج ادا نہیں ہوتا، یعنی عرفات اگر چھوڑ جائے تو پھر آئندہ سال اسی کا ادا کرنا پڑیں گے، عرفات کا کوئی بدل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ وقوف عرفات کب اور کہاں کیا آتا ہے؟ جواب، وقوف عرفات 9 ذی الحجہ کو سورج ڈھلنے یعنی زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اور 10 ذی الحجہ کو صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک کسی بھی وقت میں عرفات کی حدود میں ٹھہرنا کافی ہے۔ کیا وقوف عرفات کے لیے کوئی خاص حالت یا نیت ضروری ہے؟ جواب، عرفات کے لیے کوئی خاص حالت یا نیت ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص عرفات کی حدود میں اس وقت کے دوران موجود ہو، چاہے اسے کوئی خاص نیت ہو یا نہ ہو، چاہے وہ سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، ہوش میں یا بے ہوش میں، حتیٰ کہ اگر اسے علم بھی نہ ہو کہ عرفات ہے، یہ وقوف کا وقت ہے، تو بھی اس کا وقوف ادا ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ وقوف عرفات کی مقدار کیا ہے؟ جب وقوف عرفات کی فرض مقدار 1 لمحہ بھر کا ٹھہرنا بھی ہے۔ اگر مقررہ وقت میں 1 لمحے کے لیے بھی عرفات کی حدود میں داخل نہ ہوا تو وقوف ادا نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ وقوف عرفات کا واجب کیا ہے؟ تو جواب، وقوف عرفات کا واجب ہے کہ جو شخص دن میں یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات میں وقوف کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی عرفات میں ٹھہرا رہے۔ سوال، اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کے زوال کے بعد عرفات میں پہنچے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نکل جائے تو کیا حکم ہے؟ جب اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کو زوال کے بعد عرفات میں پہنچے اور سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کی حدود سے نکل جائے تو اس پر دم یعنی قربانی واجب ہوں گی۔ لیکن اگر سورج غروب ہونے سے پہلے واپس آ جائے یعنی عرفات میں واپس آ جائے تو دم ساقط ہو جائے گا، اور اگر سورج غروب ہونے کے بعد عرفات میں واپس آئے تو دم ساقط نہیں ہوگا، یعنی زوال کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک یہ ٹھہرنا واجب ہے۔ ایک واجب کو چھوڑنے پر دم واجب ہوگا۔ سوال ہے کہ رمی کیا ہے اور یہ حج کا رکن ہے یا واجب؟ جب رمی سے مراد مینا میں مقررہ دنوں میں جمروں یعنی شیطان کی علامت والے ستونوں پر کنکریاں مارنا ہے، اور رمی حج کے دنوں میں واجب ہے۔ سوال، رمی میں کتنی کنکریاں مارنا ضروری ہے؟ جواب، رمی میں 7 کنکریاں مارنا مسنون ہے، لیکن اگر کسی نے 7 کنکریاں پوری نہیں ماری بلکہ کم ماری تو اگر 4 یا اس سے زیادہ کنکریاں ماری ہو اور 3 یا اس سے کم چھوڑی ہو تو اس پر جزا واجب ہوگی، یعنی ہر چھوڑی ہوئی کنکری کے بدلے میں نصف صاع گندم گھیو دینا واجب ہوگا۔ سوال، اگر کسی نے رمی کا اکثر حصہ چھوڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر کسی نے رمی کا اکثر حصہ چھوڑ دیا یعنی 3 یا اس سے کم کنکریاں ماری، 4 یا اس سے زیادہ کنکریاں چھوڑ دی تو اس کی رمی صحیح نہیں ہوگی، اور یہ سمجھا جائے گا کہ گویا اس نے بالکل رمی نہیں کی، بس اس پر قربانی واجب ہوگی۔ سوال کہ رمی کے واجبات کیا ہیں؟ تو جواب، رمی کے واجبات 3 ہیں۔ نمبر 1، رمی کو حلق پر مقدم کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نزدیک ذی الحجہ کو 3 کام رمی، ذبح، حلق میں ترتیب واجب ہے۔ سب سے پہلے رمی کرنا، پھر ذبح کرنا، پھر حلق کروانا چاہیے۔ عدد رمی کے اکثر حصے زائد کنکریاں مار کر تعداد پوری کرنا، یعنی پہلے 4 کنکریوں کے بعد 3 کنکریاں مار کر 3 کنکریاں مزید مار کر 7 کنکریاں پوری کرنا واجب ہے۔ اور نمبر 3، رمی کا وقت میں ادا واقع ہونا، یعنی رمی کو اس کے مقررہ وقت میں ادا کرنا واجب ہے، اور اتنی تاخیر کرنا جائز نہیں کہ اس کا وقت قضا ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ طواف زیارت کتنے ہیں؟ جواب، طواف زیارت کے 3 رکن ہیں۔ نمبر 1، بیت اللہ کا اکثر حصہ یعنی 7 چکروں میں سے زیادہ چکر لگانا۔ نمبر 2، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے اندر سے نہ گزرنا بلکہ اسے چاروں طرف باہر سے گھومنا۔ اور نمبر 3 کہ خود طواف کرنا اگرچہ کوئی اٹھائے ہوئے یا سواری پر ہو۔
سوال کیا طواف زیارت میں کسی دوسرے کی نیابت جائز ہے؟ جواب اصولی طور پر طواف زیارت خود کرنا فرض ہے، اس میں نیابت جائز نہیں، البتہ 5 خاص صورتوں میں نیابت جائز ہے۔ نمبر 1 بے ہوش ہو، نمبر 2 سویا ہوا مریض ہو، اور نمبر 3 احرام باندھنے سے پہلے کا مجنون پاگل اگر طواف زیارت کرنے تک مجنون رہے، پاگل رہے، تو اس کی نیابت میں طواف کرنا جائز ہے۔ اور بے سمجھ بچہ اس کی طرف سے طواف زیارت باپ کر سکتا ہے۔ اور نمبر 5 بالغ مجنون جس کی طرف سے اس کے ولی نے حرام باندھا ہو، وہ بھی طواف زیارت کر سکتا ہے۔ سوال ہے کہ طواف کے واجبات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب طواف کے 7 واجبات ہیں۔ یہ واجبات طواف زیارت کے لیے بھی ہے، یعنی مطلق طواف کے بھی اور طواف زیارت کے لیے بھی، ہر طواف کے لیے ہے۔ نمبر 1 حدث اکبر یعنی جنابت، حیض و نفاس پہ غسل، اور حدث اصغر پہ وضو ہونے سے پاک ہونا، یعنی غسل اور وضو کے ساتھ میں ہو۔ نمبر 2 طواف کے دوران ستر عورت کو ڈھانپنا یعنی ستر کو چھپانا۔ نمبر 3 جو شخص پیدل حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے پیدل طواف کرنا، یعنی جو پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہو وہ پیدل طواف کرے۔ اور نمبر 4 حجر اسود سے ابتدا کرتے ہوئے دائیں جانب سے طواف کرنا۔ اور نمبر 5 حتیم یعنی کعبے کے شمالی جانب کے نیم دائرے کو شامل کر کر طواف کرنا، یعنی اس کے بیرونی جانب سے طواف گھومنا، یعنی طواف جو ہو تو وہ کعبۃ اللہ کے باہر ہو، اور حتیم جو کعبۃ اللہ کی تعمیر یعنی کالے ڈبے کے باہر کیا گیا ہے لیکن در حقیقت کعبے کا یہ حصہ ہے، تو اس حتیم کے باہر سے طواف کرنا ہے۔ اور نمبر 6 طواف کے ساتھ چکر پورے کرنا، اکثر حصہ یعنی 4 رکن اور باقی 3 واجب ہے۔ اور نمبر 7 ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، جسے نماز طواف بھی کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہے۔ سوال طواف زیارت کے واجب ہونے کی بنیادی شرط کیا ہے؟ جواب حج کا احرام باندھنا یہ بنیادی شرط ہے۔ سوال کہ طواف کے واجب ہونے کی دیگر شرائط کیا ہے؟ جواب اسلام یعنی مسلمان کا طواف کرنا، نمبر 2 عقلمند کا طواف کرنا، نمبر 3 تمیز یعنی بالغ ہونا، اور طواف سے پہلے حج کا احرام باندھنا یا عمرے کا احرام باندھنا، اور وقوف عرفات سے پہلے طواف کرنا، طواف کی نیت کرنا، طواف کا مقررہ زمانہ اور وقت میں ہونا، طواف کا مقررہ زمانہ اور وقت میں ہونا، یعنی طواف کا جو وقت ہو اس وقت میں ادا ہو، مسجد حرام میں بیت اللہ کے چاروں طرف طواف کرنا اور خود طواف کرنا خاص عذر کی حالت میں نیابت جائز ہے۔ سوال ہے کہ طواف صدر کا کیا حکم ہے؟ جواب ہمارے نزدیک طواف صدر طواف وداع آفاقی حاجی یعنی مکہ سے باہر رہنے والے حاجی پر واجب ہے، یعنی مکہ اور میقات کے اندر رہنے والے پر واجب نہیں، یعنی جو مکہ سے باہر رہتے ہیں اگر وہ حج کے لیے آئے تو انہیں رخصت ہوتے وقت طواف وداع طواف صدر کرنا واجب ہے۔ جو لوگ مکہ کے ہیں ان کو واجب نہیں۔ یہ طواف مفرد، متمتع اور قارن تینوں پر واجب ہے، لیکن صرف عمرہ کرنے والے آفاقی پر یعنی جو عمرہ کرنے کے لیے باہر سے آیا ہے اس پر واجب نہیں ہے۔ سوال ہے کہ سعی کا رکن کیا ہے؟ جواب سعی کا ایک ہی رکن ہے، وہ ہے کہ سعی صفا اور مروہ کے درمیان ہونی چاہیے، یعنی صفا اور مروہ کی اصل چوڑائی سے ادھر ادھر نکل کر سعی نہ کی جائے۔ سوال کہ سعی کے واجبات کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ جواب سعی کے 6 واجبات ہیں۔ نمبر 1 سعی ایسے طواف کے بعد ہونی چاہیے جو جنابت، حیض و نفاس یعنی حدث اکبر کی ناپاکی سے پاک حالت میں کیا گیا ہو۔ نمبر 2 سعی کے ساتھ چکر پورے کرنا، یعنی 7 چکروں میں سے اخیر کے 3 چکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور نمبر 3 اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو سعی میں پیدل چلنا واجب ہے۔ اور نمبر 4 عمرے کی سعی احرام کے ہاتھ ہونا چاہیے، اور اتنے آخری سعی تک احرام باقی رہنا اس قول کی بنا پر ہے جس میں سعی کے لیے حرام کا ہونا واجب ہے۔ اور نمبر 4 صفا اور مروہ کے درمیان پورا فاصلہ طے کرنا واجب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ایڑیاں پاؤں کا پچھلا حصہ صفا اور مروہ کے ابتدائی حد سے ملا دے یا قدرے اوپر چڑھ جاوے، اور سواری کی صورت میں سواری کے دونوں کھروں یعنی سموں کو پچھلا حصہ صفا اور مروہ کے ابتدائی حد سے ملا دے، یہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ نمبر 6 ترتیب کے مطابق سعی کرنا واجب ہے، یعنی سعی صفا سے شروع ہو اور مروہ پر ختم ہو۔ سوال ہے کہ حج کے فرائض میں سے اگر کوئی ایک فرض بھی ترک ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ حج کے فرائض میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دینے سے حج صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا، اور صرف دم دینے سے، قربانی دینے سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دم واجب کے کفارے کے لیے ہے، فرض کے کفارے کے لیے نہیں۔ سوال جب تک حج کے تمام فرائض ادا نہ ہو تو احرام کی حالت کب تک باقی رہتی ہے؟ جواب جب تک حج کے تمام فرائض ادا نہ ہو
یعنی جب تک کوئی ایک فرض بھی باقی ذمے میں باقی ہوگا وہ پوری طرح احرام سے باہر نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے وقوف عرفات فرض ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: کسی شخص سے وقوف عرفات فرض ہو جائے تو اسے چاہیے کہ عمرے کے افعال ادا کر کے احرام سے باہر ہو جائے، اور اس صورت میں اس کا حج فوت ہو گیا۔ سوال کہ اگر کسی شخص کا وقوف عرفات یعنی وقوف عرفات ناقض وقت سے پہلے نکل گیا یا واپس نہ آیا تو ادا ہو، وقوف عرفات ادا ہوا تو احرام کے حال کب تک باقی رہیں گے؟ جواب: اگر کسی شخص کا وقوف عرفات ناقص ادا ہو تو جب تک وہ طواف زیارت نہ کر لے اس کا احرام عورتوں کے حق میں باقی رہے گا، یعنی بیوی سے قربت حلال نہیں ہوں گی۔ اگر 63 ماہ ہونے کے بعد وہ جماع کے علاوہ احرام کی دیگر پابندیوں سے آزاد ہو جائے۔ سوال یہ کہ قران اور تمتع کرنے والے حاجیوں پر ہدی کب واجب ہوتی ہے؟ جواب: قران اور تمتع کرنے والوں پر ہدی کے واجب ہونے کی 7 شرائط ہے۔ نمبر 1، ہدی کے جانور یا اس کی قیمت پر قدرت رکھتا ہو اور جانور کا قیمتاً مل جانا۔ نمبر 2، قران اور تمتع کا صحیح ہونا۔ نمبر 3، قارن قران کرنے والا یا متمتع تمتع کرنے والا کا عاقل ہونا۔ نمبر 4، بالغ ہونا، کیونکہ نابالغ پر ہدی واجب نہیں، وہ سمجھدار ہو یا نابالغ۔ اور نمبر 5، آزاد ہونا۔ اور نمبر 6، ہدی ذبح کرنے کی جگہ حرم کی حدود ہے، یعنی حرم کے اندر ہدی کو ذبح کرنا۔ نمبر 6، ہدی ذبح کرنے کا وقت ایام النحر یعنی قربانی دن ہے، قربانی دن کے علاوہ قربانی ہدی کو ذبح کرنا جائز ہے۔ سوال ہے کہ عام طور پر دم واجب ہونے کی صورتوں میں کتنی قربانی کافی ہے؟ جواب: حج کے بیان میں جس جگہ دم واجب ہونے کا مذکور ہے ان سب مواقع میں ایک بکری ذبح کرنا کافی ہے۔ سوال ہے کن 4 خاص مواقع پر بدنہ یعنی سالم اونٹ یا سالم گائے واجب ہوتی ہے؟ جواب: وہ 4 خاص مواقع ہیں کہ جب حیض کی احرام کی حالت میں وقوف عرفہ کے بعد جمع کیا، جبکہ جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت میں طواف زیارت کیا، جبکہ وقوف عرفات کے بعد طواف زیارت سے پہلے فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، اور اگر اس نے حج کی تکمیل کی وصیت کی ہو تو طواف زیارت کے لیے ایک بدنہ ذبح کرنا واجب ہوگا اور اس کا حج جائز ہو جائے گا۔ احرام کی حالت میں یا حدود حرم میں شترمرغ کو قتل کرنے کی جزا میں امام محمد کا نزدیک بدنہ واجب ہوگا، اور عمرے کے احرام سے اسی صورت میں بدنہ واجب نہیں ہوگا۔ سوال: قربانی کے جانور کی شرائط کیا ہے؟ جواب: ایک بھیڑ، بکری یا دمبا صرف ایک آدمی کی طرف سے جائز ہے، اگر اتنی بڑی اور موٹی ہو کہ ایسی 2 بکریوں کے برابر ہو جن میں سے ایک ہی قربانی ہو سکتی ہے، یا ایک اونٹ یا گائے 7 آدمیوں یا اس سے کم آدمیوں کی طرف سے جائز ہے، جبکہ ان سب کی نیت قربت کی ہو یعنی ثواب کی ہو، خواہ قربت مختلف قسم کی ہو یا ایک قسم کی ہو۔ ایک اونٹ یا گائے 7 آدمیوں کی طرف سے 7 آدمیوں سے زیادہ کی طرف سے جائز نہیں۔ اگر کسی حصے دار نے گوشت حاصل کرنے کی نیت کی ہو تو ان سب کی قربانی جائز نہیں ہوگی اگر ان میں سے کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ سوال ہے کہ حلق اور قصر کے کتنے واجبات ہیں؟ جب حلق اور قصر کے 5 واجبات ہے۔ سوال کہ حلق اور قصر کے واجبات کیا ہے؟ جواب: سر کے چوتھائی حصے کا حلق یا قصر کرنا، برابر بال کٹوانا، اور نمبر 3، چوتھائی سر کا قصر کرانے کی صورت میں ایک سر انگشت یعنی ایک پوروے کے برابر بال کٹوانا، اور نمبر 4، عورت کے سر کے بالوں کا قصر کرنا یعنی مرد کے مقابلے میں کم کٹوانا، اور نمبر 4، حج کے احرام والے کے لیے حلق کا اس کے مخصوص وقت میں ہونا یعنی قربانی کے دن میں اور اس کی راتوں میں ہونا، اور نمبر 5، حج اور عمرے کے احرام والے کے لیے حلق کا اس کی مخصوص جگہ یعنی حدود حرم میں ہونا۔ اب عمرے کے فرائض، تو عمرے کے 2 فرض ہے۔ نمبر 1، طواف کرنا، نمبر 2، احرام باندھنا۔ جواب: عمرے کے واجبات کتنے ہیں؟ تو جواب: عمرے کے واجبات 2 ہے۔ نمبر 1، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور نمبر 2، سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، حلق یا قصر کرنا۔ اب دیگر چند اہم باتیں یہ کہ سعی کا طواف کے بعد ہونا جواز کے لیے شرط ہے، اور عمرے کا طواف ادا کرنے کے بعد سعی سے پہلے ہونا، یعنی عمرے کا طواف ادا کرنے کے بعد سعی سے پہلے ہونا عمرے کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ یعنی اس کو سمجھے کہ سعی کا طواف ہونا یہ سعی کے جائز ہونے کے لیے شرط ہے، اور طواف کا سعی سے پہلے کرنا یہ عمرے کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ اور نمبر 3، طواف کا صحیح سے پہلے واقع ہونا صحیح کے ہونے کے لیے بالاتفاق شرط ہے، اور عمرے میں طواف کا کم از کم حصہ یعنی 3 چکر ادا کرنا واجب ہے، لیکن ہر طواف میں واجب ہے، اس لیے اسے الگ سے ذکر نہیں کیا گیا۔ اب ہم حج کے متعلق چند احادیث کو پڑھتے ہیں۔ گزشتہ کل کے سبق میں یعنی سبق نمبر
11 میں ہم نے 10 احادیث کے متعلق پڑھا تھا، اب 10 احادیث پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا مومن و مسلم بندہ جب حج یا عمرے کا تلبیہ پکارتا ہے تو اس کے دائنی اور بائیں طرف اللہ کی جو بھی مخلوق ہوتی ہے، خواہ بے جان پتھر اور درخت یا ڈھیرے ہی ہو، وہ بھی اس بندے کے ساتھ لبیک کہتی ہے، یہاں تک کہ زمین اس طرف اور اس طرف سے تمام ہو جاتی ہے۔ یعنی تلبیہ کہنے کی فضیلت ذکر کی ہے کہ زمین بھی اس کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتی ہے۔ سوال نمبر 12 ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کہا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی فرمائی تھی۔ حدیث نمبر 13 ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ پر یاد کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک خمدہ چھڑی تھی، اس سے آپ حجر اسود کا استلام کرتے تھے، یعنی حجر اسود کو بہت سا دینے کے بجائے وہاں سے دور سے چھڑی چھوتے اور استلام کرتے، یعنی سوار ہو کر طواف کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 4 ہے کہ حضرت عبداللہ ابن صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کی حالت میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی طواف کے دوران میں طواف میں دعا کرنا چاہیے، اور ربنا آتنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 5 ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمرات پر کنکریاں پھینکنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا اور پیر لگانا یہ اللہ تعالیٰ کی ذکر اللہ کی گرم بازاری کے وسائل ہے۔ حدیث نمبر 16 ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی چاشت تک وقت فرمائی، اور اس کے بعد ایام تشریق میں جمرات کی رمی آپ نے زوال آفتاب کے بعد فرمائی۔ حدیث نمبر 17 ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 ذی الحجہ کو یعنی 10 ذی الحجہ کو اپنی ناقہ اٹھنی پر سے رمی کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ اس وقت فرما رہے تھے کہ تم مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس حج کے بعد کوئی اور حج کرو اور پھر تمہیں اس کا موقع ملے یا نہ ملے، یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات کی پیشن گوئی دے رہے ہیں۔ حدیث نمبر 18 ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کے ساتھ چکروں میں رمل نہیں کیا، یعنی پورا طواف عادی اور عام رفتار سے ادا کیا۔ حدیث نمبر 19 ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کو مؤخر کیا، یعنی اس کی تاخیر کی اجازت دے دی، 10 ذی الحجہ کی رات تک اس کی اجازت دی ہے۔ حدیث نمبر 20 ہے کہ حضرت حارث بن ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج یا عمرہ کرے تو اس کو چاہیے کہ اس کی آخری حاضری بیت اللہ پر ہو اور آخری عمل طواف ہو، یعنی آخر مکہ المکرمہ سے نکلتے وقت طواف وداع اور رخصتی کا طواف کرنا چاہیے۔ یہ ہم نے حج کے متعلق 20 احادیث کو پڑھ لیا، اب 20 احادیث باقی ہے، ہم انشاءاللہ آئندہ کل کے قربانی کے سبق کے اندر ان کو پڑھ لیں گے۔